بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں وقار خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان زادہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام آباد میں نیا تعمیر ہونے والا مندر، اس کے حوالے سے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ کون سے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا، کس کا زیادہ کردار رہا اور کس حکومت نے یہ الاٹمنٹ کی اور کتنی رقم لی گئی ہندو کمیونٹی سے۔ سب سے پہلے مندر کے حوالے سے کچھ بتاتا چلو آپ کو۔ مندر کا نام کرشنا مندر رکھا گیا ہے اور یہ مندر اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں بنایا جائے گا، جس کے لیے 4 کنال اراضی مختص کی گئی ہے بائی CDA اور 33 سال کی لیز پر یہ زمین دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 66 سال کی توسیع بھی شامل ہے۔ مطلب 33 سال کی لیز ختم ہونے کے بعد 66 سال کی مزید توسیع دی جائے گی، اور یہ اراضی بالکل مفت دی گئی ہے، اس کے لیے کوئی رقم نہیں لی گئی۔ مختلف الزامات جو موجودہ حکومت پہ لگائے جاتے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ سب سے پہلا الزام وہی کہ موجودہ حکومت یہودی ایجنٹ ہے، اسلامی اقدامات سے روگردانی کر رہی ہے، دو قومی نظریے سے غداری اور بہت سے ایسے الزامات جو کہ یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتے، جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2016 میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ہندوؤں کی آبادی اسلام آباد میں تقریباً 1000 ہے، اور ایک اور مندر بھی موجود ہے کہ جس میں یہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرف سے کافی عرصے سے ایک مطالبہ سامنے آتا رہا ہے کہ ان کو عبادت کے لیے جگہ چاہیے، اور آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی ان کو اپنا قبرستان چاہیے، جو کہ ان کا ایک خاص نام دیا جاتا ہے اس قبرستان کو۔ اور ان کو یہ چیزیں اس وجہ سے چاہیے کیونکہ ایک تو عبادت کے لیے جگہ ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آخری رسومات کے لیے انہیں سندھ کے علاقے تھر تک جانا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت نے اس معاملے پہ توجہ دی، اور 2013 سے لے کر 2018 تک جو نواز شریف صاحب کا اور شاہد خاقان صاحب کا دور گزرا ہے، اس میں مسلم لیگ نون نے اس پہ کافی کام کیا۔ اس وقت چیئرمین متروکہ املاک صدیق الفاروق صاحب نے اس پر خاص توجہ دی۔ معاملہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ مختلف MNAs نے، جو کہ اقلیتی برادری کے MNAs تھے، انہوں نے اپلیکیشن دی ہیومن رائٹس منسٹری میں اور سٹینڈنگ کمیٹیز میں۔ 31 مئی 2016 کو ہیومن رائٹس منسٹری اور مختلف سٹینڈنگ کمیٹیز کی طرف سے CDA کو احکامات جاری کیے گئے تاکہ وہ مندر کے لیے جگہ دے سکے۔ CDA کو دیے جانے والے احکامات کے بعد CDA نے 2017 میں مندر کے لیے جگہ مختص کر دی۔ 4 کنال کی جگہ تھی H9 سیکٹر میں، اور اس وقت چیئرمین CDA تھے انصر عزیز، اور انصر عزیز کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا کہ جس میں یہ حکم دیا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندومنٹ کے لیے کوئی رقم ہندو کمیونٹی سے نہیں لی گئی۔ 33 سال کی لیز پر زمین دی گئی، اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر 33 سال ختم ہو گئے تو اس کے بعد 66 سال تک اس لیز کو مزید توسیع دی جائے گی۔ اب اگر قانون کی بات کی جائے تو انڈر سیکشن 9 آف نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ 16 آف 2012، یہ ایک ایکٹ بنا تھا 2012 میں، اور اس کے سیکشن 9 کے مطابق یہ الاٹمنٹ کی گئی ہے۔ مندر کے لیے اپلیکیشن دی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ مندر بنانے کے لیے فنڈز کے لیے بھی اپلیکیشن دی گئی، لیکن
ریلیجس افیئرس کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم کسی بھی نئی عبادت گاہ کے لیے فنڈ جاری نہیں کر سکتے، البتہ ان کی مینٹیننس کے لیے آپ کو فنڈز دیے جا سکتے ہیں۔ اب سی ڈی اے کا یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو کہ مفاد عامہ کے حوالے سے ہے، اور یہ اپلیکیشن فائل کی گئی بائی چودھری تنویر ایڈوکیٹ۔ اس میں انہوں نے زمین واپس لینے کی استدعا کی ہے اور انہوں نے وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے خلاف ہے۔ اس اپلیکیشن کی وجہ سے اور اس کیس کی وجہ سے فی الحال اس سمندر پر کام رک گیا ہے۔ اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد ہی اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔